نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز علماء کرام، و سامعین اعظام، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محسن انسانیت امام الانبیاء سید الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے. انسان جب خوش ہوتا ہے تو مسکرا دیتا ہے، اور جب انسان دکھی ہوتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. یہ خوشی، یہ غم، یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ رلانے والی ذات بھی وہی ہے اور ہنسانے والی ذات بھی وہی ہے.
لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رونے کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ رونے کی 10 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں. یہ جو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں ان کی 10 قسمیں ہیں. 10 قسم کے آنسو ہوتے ہیں. نمبر 1، رحمت کا رونا، رحم کے آنسو. آپ کو کسی کے اوپر رحم آ گیا، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کو رحم آ گیا، آپ جا رہے ہیں، ایک جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اسے کہتے ہیں رحمت کا رونا، رحمت کے آنسو. نمبر 2، محبت کے آنسو، محبت کا رونا. ایک شخص ہے گھر کا، وہ سعودیہ جا رہا ہے، بمبئی جا رہا ہے، اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے دروازے پر، اس کا والد، اس کے باپ، اس کی امی، اس کے گھر والے، اس کے بچے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جو جا رہا ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. وہ کون سے آنسو ہیں؟ محبت کے آنسو. سے محبت کا رونا کہتے ہیں. نمبر 3، ڈر کا رونا، خوف کا رونا. کسی چیز کا ڈر آپ کے اندر ہے اور کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نمبر 4، خوشی کا رونا. کبھی کبھی انسان، آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوا، آپ کے بھی سامنے واقعات آئے کہ کبھی کبھی خوشی کے موقع پر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خوشی کا رونا. یہ چوتھی قسم ہے. نمبر 5، درد کا رونا. آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے، درد ہے، درد سے آپ پریشان ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو. چھٹی قسم، غم کا رونا. آپ کے اوپر کوئی غم آ گیا، آپ دکھی ہو گئے، آپ کو کوئی ایسی خبر ملی جو غم والی خبر ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو. نمبر 7، کمزوری کا رونا. کمزوری کا رونا. انسان بوڑھا ہو گیا، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، بستر پر ہے، وہ اپنے کمزوری کا رونا رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، لاچار ہوں. نمبر 8، نفاق کا رونا. نفاق کا رونا کیا مطلب؟ رونے کی ناٹک کرنا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا، تو گئے اپنے ابا کے پاس، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ وہ لوگ روتے ہوئے آئے. کیا وہ لوگ سچ رو رہے تھے؟ نہیں، رونے کی ناٹک کر رہے تھے کہ ابا ایک حادثہ ہو گیا، آج یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو رونے کی ناٹک کرنا یہ 8ویں قسم. 9ویں قسم، کرائے کا رونا. زمانے جاہلیت میں جب کسی کی موت ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، لوگوں کو رونے کے لیے کرائے پر لایا جاتا تھا. اور 10ویں قسم امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، موافقت کا رونا. موافقت کا رونا کیا مطلب؟ کسی کو دیکھ کے رونا. کوئی شخص ہے، دکھی ہے، تکلیف ہے، آپ کا دوست ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ بھی رونے لگے. یہ 10 قسمیں. ان 10 قسموں میں، آنسوؤں کی 10 قسمیں، رونے کی 10 قسمیں امام ابن قیم بیان کرتے ہیں. ان آنسوؤں میں سے، ان رونے کی قسموں میں سے، آنسوؤں کی 10 قسموں کو بیان کیا. ان 10 قسموں میں کون سا آنسو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رونا، یہ اللہ کو یہ آنسو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے خوش نصیب وہ ہوگا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، وہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ آنکھیں کون سی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جن آنکھوں سے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے، جن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پانی برسے، ان آنکھوں وہ آنکھ وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ آنسو کی 10 قسمیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور ان 10 قسموں میں سے اللہ کو وہ آنسو پسند ہے جو اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے۔ محترم سامعین کرام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل تھے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا تھا۔ آپ امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے اس روئے زمین پر تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں، لیکن جب آپ کے اوپر بھی مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، غم آیا، دکھی ہوئے آپ، تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، اور آپ کے اوپر جب خوشی کا کوئی موقع آیا تو آپ نے مسکرا دیا۔ آج کا ہمارا عنوان یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کس کس موقع پر نکلے ہیں؟ چند واقعات سنا کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں۔ بچپن سے آنسوؤں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، 63 سالہ زندگی تک آنسوؤں کا سیلاب آپ کو نظر آئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امی کے پیٹ میں ہے، آپ دنیا میں ابھی نہیں آئے ہوئے، آپ کے ابو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں جب آتے ہیں، میرے بھائیو، دنیا کے اندر جب آپ آتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں میں بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک کی غلاظت و گندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ جاتی ہیں۔ مدینہ سے واپسی کے وقت ایک جگہ ہے مقام ابوا، ایک گاؤں ہے، ایک موضع ہے مقام ابوا، جہاں پر ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور حضرت آمنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ساتھ میں آپ کے ابو کی کنیز، آپ کے ابو کی خادمہ ام ایمن ہے رضی اللہ عنہا، جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہے۔ آپ کے سامنے آپ کی ماں حضرت آمنہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ اب میری امی واپس آنے والی نہیں ہے، وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کو غم ہے، ایک والد دنیا میں نہیں ہے، ماں بھی آپ کی نظروں کے سامنے رخصت ہو رہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد لے کر ام ایمن مکہ آتی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کی عمر ہوتی ہے، 8 برس کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں تو دادا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ وہ دادا جو بہت زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتے تھے، وہ دادا جو بہت ہی جاہ و جلال والے تھے، جن کی عزت بہت زیادہ تھی، لوگ خوف کھاتے تھے، جن کے بستر پر ان کے بیٹے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت پیار کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے دادا کے بستر پر بیٹھ جایا کرتے تھے، دادا بھی پوتے سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں جب دادا کی روح پرواز کر جاتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کی روح پرواز کرتے ہوئے دیکھا، لوگ نہلا رہے ہیں، لوگ جنازہ لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دادا کی جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں اس موقع پر آنسو ہیں۔ آپ دادا کے انتقال پر دادا کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب بھی غم آیا، آپ دکھی ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس کے بعد آپ کی کفالت کس نے کی؟ آپ کی کفالت معلوم ہے آپ کے چچا ابو طالب، جو ایمان نہیں لائے، جن کی موت کفر پر ہوئی، شرک پر ہوئی۔ چچا کتنا محبت کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنا ساتھ دیا ہے دین کا کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کفار مکہ آتے ہیں، اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے۔ وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم 360 بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھا لیجئے۔ ابو طالب خاموش رہے، سمجھا کے واپس کر دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لوگوں کو دے رہے ہیں، مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ آتے ہیں، مکہ کے لوگ آتے ہیں ابو طالب کے پاس، اے ابو طالب ہم نے آپ کی بہت عزت کی، ہم نے آپ کا بہت احترام کیا، بہت زیادہ ہم نے آپ کا احترام کر لیا، اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کے بھتیجے کو ہم اپنے حساب سے اس سے نپٹ لیں گے، اسے ہم دیکھ لیں گے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ابو طالب نے سمجھا کر واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بھتیجے آپ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ بنیے، آپ اس مشن سے رک جائیے، آپ کو لوگ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے چچا جان، سورج کو اکھاڑ کر لانا، چاند کو توڑ کر لانا ہاتھوں میں یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے سے، توحید کی دعوت دینے سے میں رک جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ اے میرے چچا جان، اگر میں آپ پر بوجھ لگ رہا ہوں تو میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا ہوں۔ اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ چچا نے جب دیکھا بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا بھتیجے، اے محمد ابن عبداللہ، اے میرے بھتیجے، تم جو چاہو کرو، جو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ اس کام کو کریے، آپ مشن میں لگے رہیے، میرے زندہ رہتے ہوئے آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک موقع وہ بھی آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، خبر دی جاتی ہے اللہ کے نبی آپ کے چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ نے دعوت توحید دی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے وہاں آپ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ سامنے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، امیہ ابن خلف ہے، اے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین کو آخری وقت میں چھوڑ دو گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن چچا نے بھی مرتے وقت کہا، جب روح پرواز ہونے لگی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ چچا جو آپ کے لیے ہر چیز قربان کرتا تھا، وہ چچا جو اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا تھا، وہ چچا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ غم آپ کو یہ ہے کہ میرے چچا کی موت کفر پر ہوئی ہے، میرے چچا کی موت شرک پر ہوئی ہے، میں اللہ کے وہاں کیسے سفارش کروں گا؟ ابو طالب کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، لیکن محبت میں آپ نے آسمان کی طرف آپ نے نظریں اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے چچا کی بخشش فرما۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، ہم آپ کی اس دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی اس دعا کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ جبرائیل امین پیغام لے کر آتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اور چاہے جتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ اس بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوئی، شرک پر ہوئی، وہ لوگ جہنم کی آگ میں چلے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس موقع پر، چچا کے انتقال پر، لیکن جب آپ دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، بخشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کریں۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ صبح قیامت تک اس بات کی گواہ ہے۔ آج نبی کو لوگ مختار کل کہتے ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت النبی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر، آپ وہ بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، اور آپ کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم، جو 18 مہینے تقریباً زندہ رہے، جو ماریا قبطیہ کے بطن سے جو پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لیے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں اس موقع پر آنسو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ جملے بھی نکل رہے ہیں، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر نقل کیا ہے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ آنکھیں اشک بار ہیں، دل اندر سے رو رہا ہے، لیکن ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے میرا رب خوش ہو، ہم وہ باتیں نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے ہمیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، تیری جدائی سے میں بہت زیادہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بہت بڑا غم پہنچا ہے، اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم بہت زیادہ غمگین ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے بھائیوں، آنسوؤں کے واقعات تو بھرے پڑے ہوئے ہیں، 2-4 واقعات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے عبداللہ، مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کے نبی، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر کے آپ کو سناؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں اے عبداللہ، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ جب اس آیت کریمہ پر عبداللہ ابن مسعود پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ بس کرو، رہنے دو، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی قرآن کی آیتیں دوسروں سے بھی سننی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت جب اہل ایمان جب بھی سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھ رہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی تو وہ ہمارے اپنے ہیں، ومن عصانی، لیکن جس نے میری بات نہیں مانی، جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔
اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو معاف کر دے تو ان کی بخشش کر دے تو تیری ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گا، تیری حکومت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کا دل زخمی ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جبرائیل آتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگ لی، حضرت عیسیٰ نے مانگ لی، اللہم امتی امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میری امت کس حال میں رہے گی؟ جبرائیل امین کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں قیامت کے دن آپ کو خوش کر دیں گے۔ اگر آپ کی امت توحید پر رہی، شرک کی گندگی و غلاظت سے دور رہی، تو آپ کی امت کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں کی جب یاد آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امت کہ میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا، اور امت محمدیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چوری کرے، ڈکیتی کریں، زناکاری کریں، ہمارے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دو واقعہ بتا کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، اور شاندار فتح ہوئی، شاندار کامیابی ملی۔ کتنے 70 دشمنان اسلام مارے گئے اور 70 قیدی بن کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ، تمہیں مال غنیمت میں وہی حصہ ملے گا جو لوگ شامل ہیں ان کو ملے گا، وہی حصہ آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ بحالت مجبوری غزوہ بدر میں شریک ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ کے داماد تھے، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت اس وقت کافی نازک تھی۔ مال غنیمت یعنی جنگوں میں جو مال حاصل ہو، اسے مال غنیمت امت محمدیہ پہ حلال کیا گیا۔ شاندار فتح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 تعداد جس کی بتائی جاتی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، دعا کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ مٹ جائے گی تو اس روئے زمین پر تیرا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کی مدد بھیجی۔ میرے بھائیو، اسلام کی شاندار فتح ہوتی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ آج کے جو خوشی کے حالات ہیں، جو خوشی کا طریقہ ہے، وہ طریقہ نہیں تھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، جب تک یہ قاصد آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چونکہ آپ باپ ہیں، ایک باپ
یہ سن لے کہ میری لخت جگر دنیا سے اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائی جو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے اے اللہ کے نبی جنازہ لے جایا جا چکا ہے جنت البقیع کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں مٹی دے رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رسول رحمت کے اندر لکھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، آپ نے بھی مٹی اٹھا کر ڈالی، آپ مٹی دے رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے وہاں کی مٹی گیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ عثمان تم نے ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا، تم نے میری بیٹی کو میرے آنے سے پہلے کیوں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، لیکن آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی لخت جگر حضرت رقیہ کو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے انتقال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ساری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بچے انتقال کر رہے ہیں، روح پرواز ہو رہی ہے، لیکن آپ وہاں پر دکھی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے قانون کے آگے کسی کا قانون دنیا میں نہیں چلتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، آپ اسے پڑھیے، سارے آنسوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت خلاف معمول آپ نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ رہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی شدت سے۔ آپ نے سوال کیا کہ اتنے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی دن ہو گئے ہم بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دوست اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کا نبی بھی کئی دنوں کا بھوکا۔ تھوڑی دور ساتھ میں چلتے ہیں، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں، ان سے بھی اللہ کے نبی نے سوال کیا، انہوں نے کہا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے بے چینی ہے، گھر میں نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر آپ کئی دنوں سے بھوکے تو آپ کا نبی بھی کئی دنوں کا بھوکا ہے، چلو بڑے مالدار صحابی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر چلتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس باغ ہے، ان کی بیوی ام ایوب نے دیکھا کہ اتنے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس سے بھی بڑی بات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں۔ آپ نے کہا ابو ایوب کہاں ہے؟ دیکھا تو ادھر سے آ رہے ہیں، کچھ کھجور لے کر آ رہے ہیں، کچی کھجور ہیں۔ آئیے اہلا وسہلا مرحبا، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنے اچھے مہمان آج ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے وہ صحابی رسول تھے، بڑے مہمان نواز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے تھے، آنے کی وجہ بتائی،
انہوں نے ایک بکری کو فوراً ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا اس بکری کے تھن سے دودھ پیتا ہے. محمد الرسول اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کی خوراک کو چھین لے. دوسری کوئی ہو تو اسے لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو. لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اسے ذبح کر دو. ذبح کر دیا جاتا ہے. وہ گوشت وغیرہ کلیجی وغیرہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کھانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تو آپ کی آنکھوں میں اس موقع پر آنسو ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں اس موقع پر آنسو کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دوست یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تم سے ضرور سوال کرے گا. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بتلایا اللہ کے نبی نے کہ ہماری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی میری لخت جگر کئی دنوں سے بھوکی ہوئی ہے، اسے بھی کچھ کھانا پہنچا دیا جائے. میرے بھائیوں انہوں نے صرف ایک روٹی دو روٹی تھوڑا سا کھانا انہوں نے پوری ٹفن باندھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو روکا، کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اتنا کھانا تناول کرے، اتنا کھانا کھائے کہ وہ اللہ کی عبادت سے رک جائے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں طرح طرح کی نعمتیں دیکھ کر. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک جنازے انصاری کا جنازہ ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی. جنازے کے بعد تدفین کے موقع پر آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ نے سر کو نیچے کر لیا، آپ زار و قطار رو رہے ہیں. آپ نے جب سر کو اٹھایا صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں تم لوگ بھی اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں تو قبر کے عذاب کو سوچ کر، جہنم کی ہولناکی کو سوچ کر آپ رو رہے ہیں. آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی غیبت چغل خوری، وہاں بھی ایک دوسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں، بکواس کرنے لگتے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، ہمارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. آپ نے کہا میرے ساتھیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو. ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے. آج قبرستان کے اندر ہم اور آپ جائزہ لے کے ہم اور آپ جاتے ہیں تو کتنی نصیحتیں کتنی عبرتیں حاصل کرتے ہیں. یہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا، امت مسلمہ کو تو حال یہ ہے کہ آج قبرستان بھی چوریوں سے محفوظ نہیں ہے، وہاں پر بھی چوری ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر بھی چوری ہو جاتی ہے. یہ اہل ایمان کا آج ایمان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہیرو، دنیا کا بڑا آدمی، کوئی نیتا، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے نمونہ نہیں ہے. تمہاری زندگی تمہارا کوئی نمونہ ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین کرام، آخری واقعہ بتا کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں اور اس پروگرام کا اختتام کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا تو سلسلہ بہت ہے. میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا، آپ اسے پڑھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. غزوہ احد آپ نے سنا ہوگا، بڑا دردناک واقعہ. غزوہ احد جہاں پر تھوڑی سی چوک کی وجہ سے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا. 70 صحابہ شہید کر دیے گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لاش پر ایک ایک جنازے پر آپ دیکھتے جاتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کہتے یہ میرا ساتھی، یہ میرا ساتھی، یہ میرا ساتھی، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک لاش ایسی بھی آتی ہے، ایک جنازہ ایسا بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے صحابہ یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ مصعب ابن عمیر کی لاش ہے، یہ مصعب ابن عمیر کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ وہ مصعب ابن عمیر جو اسلام لانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے، اس دور میں برانڈ کا کپڑا پہنا کرتے تھے، برانڈ کا جوتا پہنا کرتے تھے، وہ جو خوشبو لگا لیا کرتے تھے وہ خوشبو کسی کو حاصل نہیں ہوتی تھی، بہت ہی زیادہ مالدار تھے۔ میرے بھائیو، جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب مصعب ابن عمیر ایمان لاتے ہیں تو گھر والوں نے دولت کو چھین لیا، کپڑوں کو چھین لیا، ساری چیزوں کو ان کی ماں نے، ان کے گھر والوں نے چھین لیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے بھائیو، جب حضرت مصعب ابن عمیر کو جنازہ جب کفنایا جا رہا ہے تو کفن بھی جو کپڑا ہے، جو چادر ہے، جب سر کو ڈھاکا جا رہا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھاکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر کو ڈھاک دو اور پیر پر گھاس رکھ دو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مصعب، جب آپ ایمان نہیں لائے تھے آپ کی کیا حالت تھی، آپ کتنے اچھے کپڑا پہنتے تھے، کتنا اچھا لباس پہنتے تھے، آپ سے زیادہ اچھا لباس کوئی نوجوان نہیں پہنتا تھا۔ اے مصعب، اے میرے دوست، جب تو ایمان لائے تو تمہاری یہ حالت ہے، آج مرنے کے بعد، آج اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد کفن تک نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اے مصعب، جاؤ، میں تمہیں دنیا کے اندر تو میں کفن تو نہیں دے سکتا، لیکن جاؤ اے مصعب، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے مصعب، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہ رہوں گا کہ مصعب جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ حالت تھی، لیکن جب ایمان لائے، جب اسلام کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی تو انہیں کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ ایک ایک لاش کے پاس سے گزرتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک لاش ایسی بھی آتی ہے، ایک جنازہ ایسا بھی آتا ہے، سیرت کے تمام نامہ نگاروں نے لکھا ہے ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، کلیجے کو کسی نے ناپاک سازش کی ہے چبانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی ڈیتھ باڈی ہے، یہ کس کا لاش ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا جاتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ چچا کا انتقال اور چچا کی حالت یہ دیکھ کر چچا نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آپ کی حالت یہ دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ وہ آنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا منع کر دو اپنی امی کو، میری پھوپھی کو آنے کے لیے یہاں پر آنے سے منع کر دو، اس لیے کہ کوئی بھی بہن اس حالت میں اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، بہن نے کہا، پھوپھی نے کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے معلوم ہے تم کیوں منع کر رہے ہو, مجھے ساری باتیں معلوم ہو چکی ہے کہ میرے بھائی کی حالت کیا ہے, میرے بھائی کو کس طرح شہید کر دیا گیا ہے, مجھے آنے دو, مجھے ایک جھلک دیکھ لینے دو. میں اپنے بھائی پر فخر کرتی ہوں کہ میرے بھائی نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. حضرت صفیہ آتی ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. میرے بھائیوں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بہت زیادہ غمگین ہے, بہت زیادہ دکھی, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ غزوہ احد کا دردناک منظر ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. اپنے سارے ساتھیوں کو دیکھ کر آپ زاروں کے تار رو رہے ہیں, آپ کا دل مغموم ہے, دل غمزدہ ہے, آپ دکھی ہیں تو آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. لیکن جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھتے ہیں تو آپ اور زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں, وہ بھی جنازہ جس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہی میرے بھائیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو یہ ہمارے لیے عبرت ہے, یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب ہمارے اوپر دکھ آئے, تکلیف آئے, غم آئے تو ہم صبر کا دامن نہ چھوڑے. اس موقع پر صبر کا, استقامت کا جو ہے دامن نہ چھوڑے اور صبر کے ساتھ کام لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس بات کو چھوڑ دے کہ جو کچھ اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے, وہی دکھ دینے والا ہے, وہی تکلیف دینے والا ہے, وہی ہنسانے والا ہے, وہی رونانے والا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اور صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے گھروں کے اندر ہر فرد, باپ ہو, بیٹا ہو, بیوی ہو, سارے لوگ سیرت طیبہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے. ایک بہترین موضوع ہے, تب ہمیں معلوم پڑے گا کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا, توحید ہم تک کیسے پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.